تقریباً اعلان نبوت سے 5 سال پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ 6 ہجری صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا۔ 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار فرمایا۔ پھر جب اسلام کا اظہار فرما دیا، پھر ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن کر رہے، کاتب وحی بن کر رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، یہاں تک کہ ملک شام کے گورنر رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں سمندری سفر کر کے جو سب سے پہلے اسلامی جنگ لڑی گئی، اس جنگ میں مسلمانوں کے جو لشکر کے امیر تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام، پھر کیا ہوا؟ حضرت علی کی شہادت کے بعد پھر حضرت امام حسن خلیفہ بنے۔ حضرت امام حسن نے چند ماہ خلافت کرنے کے بعد خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ پھر 41 ہجری کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال، کتنے سال؟ 20 سال سلطنت اسلامیہ کے سلطان رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کے بعد رجب کے مہینے میں 60 ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ اب یہ بھی رجب کا مہینہ اس وقت چل رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 10,000 صحابہ لے کر مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لائے، جب مکے میں سرکار آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امان دے دی جائے گی۔ اس موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کی پوری فیملی نے اسلام قبول فرما لیا، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کا اظہار کیا 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا، اب اسلام قبول کر لینے کے بعد ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہے، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزار دی، اور جتنے بھی غزوات ہوئے تمام کے تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شان یہ بھی حاصل تھی کہ ان کی ہمشیرہ حضرت سیدتنا ام حبیبہ ام المؤمنین، جو مومنوں کی ماں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیملی ممبر ہونے کی حیثیت سے بھی بکثرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ اور ایک شان یہ بھی حاصل ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں، دعا سے نوازا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور ایک اور بڑی ہی پیاری خوبی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ بھی شان عطا فرمائی ہے، وہ خوش نصیب جن خوش نصیبوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید لکھنے کے لیے منتخب فرمایا، ان خوش نصیبوں میں ایک نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کاتب وحی ہے، قرآن مجید لکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی، جو بھی خطوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے وہ آپ ہی تحریر فرمایا کرتے تھے۔
باہر کے ملکوں سے دوسرے شہروں سے جو وفد آتے تھے ان کی خدمت کرنے کی جو ذمہ داری تھی یہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میرے معاویہ کو ایسا بنا دے یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہو، لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ میرے معاویہ کو ایسا بنا دے یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہو، لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ میرے بھائیوں آپ کو پتہ ہی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ میں نہیں کہتا، امام عشق و محبت تاجدار بریلی کہتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سرکار نے دعا فرما دی ہے، یا اللہ یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہو، لوگوں کو ہدایت دے۔ جب سرکار ایک ہستی کے بارے میں دعا فرما دے پھر ہم میں سے کوئی بندہ ان کے خلاف باتیں کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعاؤں سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے میں بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی کے 12 سالہ دور حکومت میں ملک شام کے گورنر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت علی کی جب شہادت ہوئی پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے کچھ ماہ خلافت کے بعد خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد فرما دی اور امت کو بہت بڑے جنگ و جدال سے بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال پہلے ہی یہ پیشن گوئی فرما دی تھی، میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے، یہ 2 مسلمانوں کے بڑے گروہوں میں صلح فرما دے گا۔ تو یہ وہ صلح تھی جو امام حسن نے فرمائی تھی۔ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی۔